رشد الایمان کی قسط نمبر 16 آج شروع کی جائے گی۔ موضوع چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراضات اور اس کے جوابات کا بیان۔ اعتراض نمبر 4 تک ہم پہنچے تھے، اب آج اعتراض نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، جگہ جگہ تلاش کیا، نہ ملا، اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا تو لوگوں کو اس وقت کیوں نہ بتایا کہ ہار وہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ علم نہ تھا۔ مصنف اس کے جواب میں فرماتے ہیں، بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ علم ہی نہیں، نہ بتانے میں بہت سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد جانتا ہو، تمام امتیوں کی نیکیوں کی تعداد جانتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تمام زمین والوں یعنی امتیوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ان سب کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ جو نبی تمام مومنوں کے ایمان کی کمیت جانتا ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو سب کے ایمان پر بھاری جانتا ہو، وہ نبی اونٹ کے نیچے ہار کو بھی جانتا تھا۔ بتایا اس لیے نہیں کہ مرضی الہی یہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو، مسلمان ہار کی تلاش میں رک جائیں، ظہر کا وقت آ جائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہو لیکن پانی نہ ملے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا جائے کہ کیا کریں، تب آیت تیمم نازل ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت قیامت تک کے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ان کے رفیع ہم کو تیمم کا حکم ملا۔ اگر اس وقت ہار بتا دیا جاتا تو آیت تیمم کیسے نازل ہوتی؟ رب تعالیٰ کے کام اسباب سے ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کا مشاہدہ کرے، اس سے اونٹ کے نیچے پڑی ہوئی چیز کس طرح مخفی رہے۔ آگے اعتراض نمبر 6، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار میں تشریف لے گئے تو سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں، یہاں بھی بتانے کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں، نہ بتانے میں حکمتیں تھیں۔ ایک یہ کہ سانپ کو زیارت سے مشرف کرانا تھا، دوسری یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانثاری کا صلہ دینا تھا، تیسری یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، جس سے زہر کا اثر جاتا رہا۔ اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ظاہر فرمانا تھا کہ میرا لعاب دہن دفع بلا اور حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آتو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پھر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھی یہ کہ باوقت وصال سانپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ ملنا تھا۔ آگے اعتراض نمبر 7 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہمت لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آئے ہوئے کچھ نہ فرما سکے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو پریشانی کیسی اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی؟ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں، اس واقعہ میں بھی نہ بتانا ثابت ہوتا ہے، بے علمی ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی روز تک ان کی عصمت کی آیات نہ اتاری تو کیا رب تعالیٰ کو خبر بھی نہ تھی؟ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یقیناً سچی ہیں اور منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم انور پر مکھی بیٹھنے سے آپ کو بچایا، کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بد عورت کی صحبت سے آپ کو محفوظ نہ رکھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا کہ کہیں کسی کا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ پر نہ پڑ جائے۔ تو کسی شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی آبرو خراب کرے؟ معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناران مبارک پر لگی ہوئی جوں کے خون کی نجاست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی اور آپ سے عرض کی کہ حضور نعلین شریف اتار لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بدکارہ ہوتی معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کو آپ سے جدا کروا دیتا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کا نہ آنا دلیل ہے کہ آپ کی زوجہ پاک ہیں۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، تو اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاکیزگی بالیقین جانتا ہوں۔ برہی پریشانی اور اتنا سکوت یہ کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ معاذ صلی اللہ علمی نہیں ہے۔ اگر کسی عزت و عظمت والے پر غلط الزام لگایا جائے اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ الزام غلط ہے، پھر بھی بدنامی کے اندیشہ پر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پریشان ہوئے ہی نہ تھے، بلکہ چند روز اس انتظار میں خاموش رہے کہ میری زوجہ مطہرہ کی باقی خود رب العالمین ارشاد فرمائے گا۔ اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا اور پہلے ہی اپنی بیوی محترمہ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا جاتا تو منافقین کہتے کہ اپنی اہل خانہ کی حمایت کی۔ مسلمانوں کو تہمت کے مسائل اور مقدمات کی تحقیق کے طریقہ کار کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔